پیج کہتے ہیں آپ کو، اور سوشل میڈیا سے بھی اس وقت آپ براہ راست ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم کافی اناؤنسمنٹ بھی کرتے رہے، پروگرامز پرومو بھی چلتے رہے ان کے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مشتاق احمد اوان صاحب، جو کہ ڈپٹی ایڈوائزر انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں، بھرپور خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹیشن ہیڈ کی طرف سے ملک غلام عباس اوان صاحب. وقت محدود ہے کیونکہ ہمارے پاس، اور لائیو کال کے لیے نمبر ایک دفعہ سے بتا دوں کو 0483721102، اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں. ڈیوٹی روم کا نمبر ہمارا 0489230566. اس پروگرام کے حوالے سے سب لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی شخصیات ہوتی ہیں، سماجی اور انتظامی شخصیات ہوتی ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے کہ پبلک اور اداروں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. سر، وقت محدود ہے، اور پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ وفاقی محتسب کیا ہے سر، کس طرح لوگوں کی داد رسی کی جاتی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وفاقی محتسب کا ادارہ جو ہے یہ آج سے 40 سال پہلے 1983 میں وجود میں آیا تھا، اور اس سال ہم نے اس کی 40ویں یوم تاسیس منائی ہے. 40 سال اس ادارے کو ہو گئے ہیں. تو وہ وفاقی ادارے، وہ وفاقی محکمے جو اپنا جن کا محتسب نہیں ہے، اس میں آپ کو مثال دوں گا. جیسے انشورنس، اس کا انشورنس محتسب ہے، بینکنگ محتسب ہے، اس طرح ٹیکس محتسب ہیں، 3 ہیں. باقی خواتین یا ہراسمنٹ وہ آپ کو پتہ ہی لگتا ہے. یہ جو 3 ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ایف بی آر ان کے انڈر آ جاتا ہے، اس طرح انکم ٹیکس ہے. اس کے علاوہ باقی پاکستان کے 180 وفاقی ادارے ہیں جو ڈائریکٹ وفاقی محتسب کے دائرہ اختیار میں، دائرہ کار میں آتے ہیں. تو ان کے خلاف عوام کی ہم کمپلینٹ سنتے ہیں. اب آپ یقیناً پوچھیں گے کہ کمپلینٹس کس طرح کی ہوتی ہیں ہمارے پاس. ہم ڈیل کرتے ہیں کہ وہ سرکاری محکمہ جات جن کی میل ایڈمنسٹریشن یعنی محکمانہ بد انتظامی کی وجہ سے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، ہم اس کو، ہمارا ہر نوٹس، ہمارا ہر چیز وہ چلتا ہے میل ایڈمنسٹریشن. ہم ان کو اگر نوٹس بھی جو آتے ہیں شکایت کے کنندہ کے شکایت کے اوپر، تو اس میں ہم لکھتے ہیں کہ دس از یو ہیو بین کال ڈیو ٹو یور میل ایڈمنسٹریشن. ہمارے ساتھ مشتاق صاحب ایک کالر بھی ہیں، پہلے انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. وعلیکم السلام. کون ہے، کہاں سے؟ اپنا نام بتائیے، جگہ بتائیے. جی محمد یوسف بات کر رہا ہوں لوڈے والا سے. ٹھیک ہے، کچھ سوال کرنا چاہیں گے یوسف صاحب؟ ہمارے مہمان آئے ہیں محتسب کے حوالے سے وفاقی. سب سے پہلے مہمان صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں، سب کو سلام. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور میرا سوال سر یہ ہے کہ ہم نے 2018 کو درخواست دی تھی کوٹے کے ساتھ میٹر لگوانے کے لیے. ٹھیک تو ہے. وہ سوچے کہ حکومت آئی، اس نے پھر پابندی لگا دی کہ میٹر ابھی آئیں گے تو پھر لگائیں گے. ابھی تک پابندی کا کوئی پتہ نہیں چلا ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. نہیں، آپ نے ہمیں کو درخواست دی تھی یا ڈائریکٹ واپڈا والوں کو دی تھی؟ یہ دفتر میں موجود ہے درخواست. نہیں، واپڈا کے دی تھی یا ہمارے وفاقی محتسب کے دفتر میں؟ سر جی ادھر سے درخواستیں ایک ساتھ ہو کے گئی تھی نا. اچھا، واپڈا کو آپ نے درخواست؟ انہوں نے جمع کروائی ہے، میں نے نوٹس لیا ہوا ہے تو میرے پاس وہ یہ کہہ رہا ہے آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ درخواست بھجوا دیں، اس پہ اس کی کاپی لگا دیں جو آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، جو اس کو ٹریکنگ آئی ڈی کہتے ہیں، ایک سلپ ملتی ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ جو بہانے بازی ہے. جی وہ میرے پاس موجود ہے. تو آپ ہمارے دفتر تشریف لے آئیں، یا دور ہیں تو ڈاک میں بھیج دیں. سروے بھی ہو گیا ہے. ہم آپ کو، اگر آپ دور ہیں تو آپ کو فون پہ بھی بتائیں گے سر. چلے بہترین ہو گیا، کیونکہ مقصد سر یہی ہے کہ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں. اب پہلے کیونکہ مزید میں سوالوں کی جانب بڑھوں، لوگوں کو میتھڈ بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شکایت کرنا چاہیے. میرا آج کا یہ ایشو ٹائم میں کیونکہ سیو کرنا ہے نا، ٹائم ہمارے پاس زیادہ تو ہمارے دائرہ اختیار میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ 180 محکمے ہیں، ان پہ جو ٹاپ ہیں جن کی زیادہ پبلک شکایات ہیں، ان میں سر فہرست میں ترتیب سے چلوں گا. واپڈا ہے، سوئی گیس ہے، نادرا ہے، پاسپورٹ آفس ہے، بیس جو بینری انکم سپورٹ پروگرام ہے، بیت المال ہے، ریلوے ہے، پوسٹل لائف انشورنس ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس ہے، نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جی پی او، ایف آئی اے، ای او بی آئی. یہ وہ محکمے 20 میں نے گنوائے ہیں جن کی ٹاپ کی شکایات ہوتی ہیں. اب رہ گی بات کہ آپ آج سوچتے ہوں کہ یہ پبلک کو کیا شکایات ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہمارے لائف ہمارے تھے، میں صرف میتھڈ جاننا چاہ رہا ہوں. ابھی جو ہمیں جس دوست نے جوائن کیا تھا، وہ ان کا یہی پرابلم تھا کہ ان کو وہ کہتے ہیں میٹر نہیں آئے. جی بالکل اسی طرح. اب وہ ہمیں جب یہ شکایت ہم میں کریں گے، وہ ہم ان کی درخواست بھجوائیں گے ایکشن متعلقہ کو، اور بلا لیں گے 14 دن بعد کہ آپ آ جائیں اپنی فائل لے کے اس درخواست کے مطابق کہ آپ نے میٹر نہیں لگوایا، فیزیبلٹی نہیں تھی،
अनरेक्टिफाइड एरिया है, क्यों डिले हो रही है, ठीक हो गया, और आप डिमांड नोटिस क्यों नहीं इशू करते। ठीक। तो अच्छा, पहले जो अल्हम्दुलिल्लाह साइल मादर के साथ आपकी बात काट रहा हूँ मुश्ताक साहब कि जो साइल होगा वो एक सादे पेज पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएगा, ऑनलाइन मेथड होगा, किस तरीके से वो दफ्तर तक रसाई हासिल जी जी बलोच साहब 3 मैटर हैं। एक तो सिंपली दरखास्त विदाउट एनी स्टैम्प, बस 1 रुपये 2 रुपये की दरखास्त है, किसी मुर्शी से, किसी अर्दी नवीस से, या खुद किसी वकील साहब से नहीं लिखवानी, सिंपल आप अपना मुद्दा बयान करें, नीचे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दें, आप अपना फ़ोन नंबर दें, और अगर आप फर्ज कर लें कि आपने सुई गैस अप्लाई किया, उसका ट्रैकिंग स्लिप मिलती है वो साथ लगा दें, वापडा नहीं कर रहा है वापडा की ट्रैकिंग आइडिया साथ लगा दें, पता लगे कि आपके डॉक्यूमेंट ये हैं। हम उस कंप्लेनेंट की शिकायत करंदा की वो शिकायत अलॉन्ग विद जो डॉक्यूमेंट उसने भेजे हम मुतल्लिका महकमों को भेज देंगे और 14 दिन का नोटिस उसको देंगे कि आप फलां तारीख को इतने बजे आ जाएं। सेम ये मैसेज बलोच साहब उसी बंदे को जिसने दरखास्त दी है उसको भी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको चल जाएगा, आपकी शिकायत दर्ज हो गया, ये उसका रजिस्टर्ड नंबर है। ठीक है, तो उस दिन दोनों फ्री आएंगे। ठीक हो गया जी। ये मतलब एक मेथड बता दिया मुश्ताक साहब ने, और कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप लोग कॉल्स कर रहे हैं हैदराबाद टाउन से, वो सलाम दुआ देते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम जगह का नाम बताइए। मोहम्मद शफीक ब्लाक नंबर 8 से बोल रहा हूँ सर। जी शफीक साहब, तो क्या आपकी दराज़ी उम्र की दुआ, आपकी सारी और छोटे से मसले पे मुझे डिस्कस करना था जरा थोड़ा सा। जी जरा जल्दी बताइए, वक्त महदूद है। अब मैं वो वक्त महदूद है, इसलिए मैं बार बार रिंग कर रहा था। ये सुबह प्रोग्राम लगता है अल खुदा 6:30 बजे। ठीक है। दीनी प्रोग्राम है स्कॉलर इसकी अपना डॉक्टर फरत हाशमी साहब। जी जी। वो शफीक साहब अगर रेडियो के रेलेवेंट है तो आपसे सर मेरी बात सुनिए ना, हम क्योंकि वक्त महदूद है तो मुश्ताक साहब के रेलेवेंट है तो फिर तो आप टाइम ले, क्योंकि वक्त महदूद है, बहुत कॉल्स हैं, अभी मुझे वो एंटरटेन करना है। रेडियो के मुतालिक है तो फिर किसी प्रोग्राम में जरूर कीजिएगा। बिजली नहीं होती, बिजली वाले उस टाइम पे बिजली बंद रखते हैं। अच्छा, कहीं हफ्ते में एक आध दफा ना 5-10 मिनट के लिए वो चलें जी। लाइट का इशू है वो तो अब ओवरऑल है, उसकी शिकायत भी है, लेकिन लोगों की जायज़ हद तक। अच्छा जी, इम्तियाज़ साहब थे हैदराबाद से, हैदराबाद टाउन से आपको सलाम दुआ दे रहे हैं। और वफाकी मोहतसिब का इदारा बनाने का मकसद क्या था जी? ये डेफिनेटली यही जब भी उन्होंने बताया कि वो अदारे जिनका अपना मोहतसिब नहीं है और उनके महकमे उनकी दादरसी पब्लिक की आवाम की नहीं करते, उनके बेहतरीन, मैं अभी उनको जब ये जवाब कन्वे होगा कि हमारे पास ऐसी एप्लीकेशनें भी आती हैं जो डायरेक्ट हमें शिकायत करंदा नहीं देते, वो अपने डिपार्टमेंट को देते हैं। जब डिपार्टमेंट 30 दिन के अंदर अंदर उन पे कोई फैसला नहीं करता तो 31वें दिन वो शिकायत ऑटोमेटिकली हमारे फोल्डर पे आ जाती है। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा कितना फूल प्रूफ सिस्टम है। तो हमने वो 24 घंटे में रजिस्टर करके उसको SMS कर देना है कि आपका ये कंप्लेन नंबर है और आप इस तारीख को इतने बजे आ जाएं। ठीक है। आपने सर बताया मुश्ताक साहब कि टॉप ट्रेंड जो है, सबसे ज़्यादा आपकी शिकायत जो आती हैं वो वापडा के मुतल्लिक आती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वापडा के मुतल्लिक क्या आती है कि क्या वो मीटर ठीक नहीं लगाते, क्या वो करप्शन करते हैं, क्या शिकायत क्या होती है? देखिए, करप्शन को हम नहीं डील करते। जो बंदा सिर्फ प्योरली एक्सक्लूसिव करप्शन बताएगा अपनी कंप्लेंट में, हम उसको स्टेट वे कहेंगे भाई आप FIA के पास जाएं, फेडरल गवर्नमेंट का एंटी करप्शन वो देखता है। हमारे पास वो आएगा जिसको बिल ओवर चार्जिंग हुआ, अच्छा, एक्सेसिव चार्जिंग हुआ, डिटेक्शन बिल गलत डाल दिया, 3 महीने का डाल दिया, बनता 1 महीने का, मीटर का डिमांड नोटिस जमा है, कानून के मुताबिक मीटर के डिमांड नोटिस के पीछे लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ डिमांड नोटिस के बाद 30 दिन के अंदर मीटर लगाना है। बंदे के 6 महीने मीटर नहीं लग रहे, हमारे पास आएंगे, आपकी लूज वायरिंग है, लाइफ टू थ्रेट है पब्लिक को, वो तारें ऊंची नहीं कर रहे, किसी का ट्रांसफार्मर जरूरत है, पब्लिक समझ लिया कि अपग्रेड होना चाहिए, तो वो सारा कुछ प्रोसेस होने के बावजूद वो सिफारशी लगा रहे हैं, तो वो फिर हैं वापडा के। ये अगर आपके हैरानी होगी कि ये रीजन में अभी 10.25 साल हुए हैं, 1 जनवरी 2022 से, तो आपके लिए हैरानी की बात होगी कि मैंने इन 2.25 सालों में 2 करोड़ रुपए के लोगों को जो एक्सेसिव बिलिंग थी वो रिफंड करा के दी है वापडा से। वेरी गुड सर। और वफाकी मोहतसिब के बारे से बात करते चलूँ कि जो ये बिजली की हम बात कर रहे हैं वापडा के मुतालिक, तो ऐसी एक खातून की भी मेरे ख्याल आपको एप्लीकेशन आई थी कि जो करंट लगने से बच्चा चला गया और उसकी मौत होगी, और फिर वफाकी मोहतसिब में उन्होंने एप्लीकेशन दी और फिर उनको रिफंड कराया गया, यहाँ से वापडा से भी हुए और जो 7 पोल्ट्री फार्म था वहाँ से भी। जी बिल्कुल, हम तो कोशिश करते हैं जी। अभी मेरे पास एक केस आया था, आपका टाइम बड़ा महदूद है। एक बाबा जी टीचर थे, उनका 83 साल उम्र थी, और वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, नेशनल बैंक में ठहरवाना। तो जनाब उन्होंने कहा जी हमारे बैंक में फ्रॉड हो गया, तो बाबा जी मरने के करीब है, 83 साल। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास होगा आपका 1,30,000, लेकिन ये तो बैंक 3 जगह बदल चुका है, बंदे कैद हो गए हैं जिन्होंने फ्रॉड किया। तो मैंने वो टेकअप किया केस,
اور آپ کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہوگی کہ 23 سال بعد اس رانا عبد الجبار نامی ٹیچر کے میں نے پیسے ان کے 1,30,000 واپس دلوائے ہیں. ویری گڈ. آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں, اور ہمارا لوگو جو ہے وہ ہمارا ہے انصاف آپ کی دہلیز پر. ویری گڈ. یعنی ہم یہی نہیں بیٹھے, میں منڈی بہادر بھی جاؤں گا, میں میاں والے بھی جاتا ہوں, میں خوشاب بھی جاتا ہوں. ٹھیک, یہ سارے ریجن ہیں ان کے پاس. اور ہمارے پاس وقت محدود ہے, 5 منٹ باقی ہیں, اور ایک دفعہ پھر سر, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پروگرام کی تشنگی پوری نہیں ہوئی جی, اویئرنیس انشاءاللہ پھر آپ سے سیشن رکھیں گے, بالکل, اور یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ درخواست دینے کا طریقہ یا کوئی اپنا نمبر آپ دوبارہ سے بتائیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں اور آپ سے منسلک ہو سکیں اور ان کا مسئلے حل ہو سکیں. نہیں, وہ بات ہماری یہی تو بیچ میں رہ گئی تھی ہاں جی, کہ درخواست دینے کا طریقہ کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک سادہ آپ درخواست دے دیں, ٹھیک ہے سر, آپ آن لائن درخواست بھجوا دیں اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھیج دیں صبح. ٹھیک ہے نا جی. آن لائن وہ ویب سائٹ کون سی کھولیں سر؟ وہ ویب سائٹ کھولیں گے, یہ ہم نے ان کو سارا کچھ بتایا ہوا, یہ ہماری یہ ویب سائٹ کا نمبر ہے www.wafaki.motasib.gov.pk. یہ ویب سائٹ ہے جناب, یہاں پہ جا کے آپ لاگ ان کیجئے اور اس کے بعد جو بھی فارمز ہوں گے اس کو اپلوڈ کرتے جائیں, اور ایویڈنس کے طور پر ڈاکومنٹ تو آپ کو دینے آپ نے سب. تو اسی طرح آپ آن لائن کرائیں گے, آپ دونوں کو برابر انٹرٹین کیا جائے گا. یس یس, وہ بھی 24 گھنٹے میں درج ہونی ہے. آپ بائی ہینڈ بھیجیں گے, بائی پرسن آ کے دے جائیں گے, اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1055. کسی قسم کی معلومات لینی ہو ریلیٹنگ آپ کا جو کیس ہے, آپ کے پرابلم ہے, آپ کی شکایت ہے, وہ 1055 پہ ہمارا سسٹم ہے یہ. اچھا, باقی آپ نے فرمایا دوسرا کہ ہم جو انصاف آپ کی دہلیز پر دیتے بھی ہیں, اور آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ کمپلینٹ درج ہونے کے 60 دن کے اندر اندر ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک, 60 دن میں لازمی. یس, ہر صورت میں 60 دن سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. وہ اگر ادارہ یہ کہے گا میں نے کر دیا اوکے, اگر وہ کہے گا نہیں جی مجھے چند دن اور دے دیں, تو ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی دن دے دیں گے. اگر ہمارے فیصلے سے وہ اتفاق نہیں کرتا کمپلیننٹ یعنی سائل, یا وہ ادارہ سوئی گیس واپڈا وہ ہمارے فیصلے سے ایگری نہیں کرتا, تو وہ یا تو نظر ثانی کرے گا وفاقی موصف کے پاس, اس کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہے, یا وہ صدر پاکستان کے پاس اپنی یس, اور کوئی اپیل رستے میں نہیں ہے. چلیں, یہ بڑی بات ہے, لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے. 60 دن میں اور آپ کو انصاف آپ کی دلیل پر ملے گا. آپ نے رابطہ کرنا ہے جناب مشتاق احمد عوان صاحب, جو کہ ڈپٹی ایڈوائزر انچارج ہیں وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا. بڑی خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے, اور وقت یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا, اور انشاءاللہ میں ان سے کمٹمنٹ بھی لوں گا کہ یہ کسی دن اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ, تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے, لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے. ریڈیو پاکستان, ہمارے ریڈیو کا بھی یہی ماننا, یہی جانا کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے, اور مشتاق صاحب کا یہی ماننا, یہی ایمان, جیسے کہ بتا رہے ہیں ابھی تک 2 کروڑ تک لوگوں کو ریفنڈ کرایا جا سکتے ہیں مختلف اسکیمز میں. سر, جو لوگوں کی آگاہی کے حوالے سے ہے, ایک تو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ نے ہیلپ لائن کا نمبر بتا دیا کہ 1055 ہے, اور ایک جناب میسج ہے زبیر صاحب ہیں فاروق کلون سے, اور کہتے ہیں کہ اگر کسی دفتر کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہو تو آپ کے دفتر میں کس طرح شکایت کر سکتے ہیں؟ ہمارا دفتر کھلا ہے 5 دن. کسی دفتر کے ساتھ خلاف بھی ہے تو نہیں, کسی دفتر کے خلاف ہی ہوگی نا, یقین جو بتا رہا تھا. یس, صوبائی دفتر نہیں, وفاقی محکمہ, وفاقی محکمہ کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں. سر, وقت محدود ہے, ایک طرح سے پھر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. کوئی پیغام دینا چاہیں گے سر جو اس وقت؟ جی, میں چونکہ یہ ہمارا اویئرنیس کمپین کا حصہ ہے آپ کا جو ریڈیو پاکستان سرگودا ہے, لیکن ہم لیٹ ہو گئے اس میں, تو میں اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو 15-20 وہ محکمے جس میں آئے دن پبلک کو کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے, وہاں جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو بلا جھجک ہمارے پاس آئیے. یہ قطعاً یہ آپ کو خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس شکایت آئے گی تو وہ شکایت کنندہ کو وہ محکمہ بعد میں تنگ کرے گا. یہ یقین کیجیے پورے اعتماد کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آخر دم تک چلیں گے, اور کوئی محکمہ یہ ضرورت نہیں کرے گا کہ وفاقی موصف کو کمپلینٹ کی تھی لہٰذا جاؤ انہیں کے پاس جا کے ریلیف لے لو. آپ کو ریلیف ملے گا, اور آپ کے سامنے آپ کو ملے گا. بڑی بات ہے جناب, آپ کو ریلیف ملے گا اور آپ کے سامنے ملے گا, اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. ایک طرح سے پھر میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا مشتاق احمد عوان صاحب, جو کہ ڈپٹی ایڈوائزر انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا. آپ کی آمد کا ریڈیو پاکستان بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کریں گے کہ دوبارہ بھی آپ ہماری ہم تو سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس کی اتنا ہے, جو ابھی میں پھر بات کروں گا لمبی ہوگی کہ یہ 1.5 سال میں
5000 شکایات میں سن کے نپٹا چکا ہوں. بہت شکریہ سر. اور میں آپ سب سے بھی سامعین یہی کہوں گا کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وفاقی فیڈرل تقریباً 180 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ آپ ایزی ہو کر بالکل کوئی خوف نہیں, مشتاق صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کو صحیح طریقے سے انٹرٹین کیا جائے گا, آپ کی اپلیکیشن کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے گا, اور یہ اس بات کی دلیل ہے. آج کے پروگرام بس یہیں تک تھا. اپنے میزبان سفتان بلوچ, اسٹوڈیو انجینئر وقار حیدر اور پروگرام پروڈیوسر جمشید قادری اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس آوان کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنوں اور اپنی دعاؤں کا خاص خیال رکھیے گا, اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. اللہ خدا حافظ. حافظ.